وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 27-28. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ طالبان دنیا جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پسے پشت چھوڑے ہوئے ہیں. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں انہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 27. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یہ لوگ عاجلہ جلدی کو پسند کرتے ہیں، اور وَيَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہیں براہم جو ان کے آگے آنے والا ہے، یومن ثقیلا جو بڑا بھاری دن ہوگا. سامعین کرام، بات ہو رہی ہے کہ انسان آخر کیوں راہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. یہ دنیا آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اس صورت میں اس کے آغاز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے. اس میں اس کا امتحان مقصود ہے، اور امتحان جب بھی ہوتا ہے، یہ میں آپ کو کہا بھی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان سے مقصود ترقی ہوتی ہے. انسان دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں پابند ہو کے آپ نے امتحان دینا ہے. جیسا کہ سامعین اکرام، دنیا میں آپ امتحان دیتے ہیں، 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں کافی کڑی شرائط عائد ہوتی ہیں کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت سے پہلے نہیں اٹھنا، اور چیٹنگ نہیں کرنی ہے، اپنے ساتھ ایسا مواد نہیں لانا، اور شور نہیں مچانا، مثال کے طور پہ اسلحہ نہیں لانا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح دنیا ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں کچھ پابندیاں ہیں. اگر ان پابندیوں کو قبول کر کے آپ امتحان دینے میں اپنا وقت صرف کریں گے اور امتحان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو ہم اس کو دنیا کی زندگی پر ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ سیر و تفریح کی جگہ ہے، عیش و آرام کی جگہ ہے، اور بافراغت آسائش و آرام کے ہمارے مد نظر ہو کے
ہم اس کے لیے پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زندگی ہماری آرام کے ساتھ گزرے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. خوب کوشش محنت کر کے یہ امتحان دے گا اور صحیح جوابات دے گا تو تب یہ کامیاب ہو جائے گا. اب یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑی بنیادی آیت ہے اور یہ یعنی ساری انسانیت کا احاطہ کرتی ہے. اس میں وجوہات گمراہی بیان کی گئی ہیں. اگر اس آیت کے مضامین پر آپ غور کریں تو انسان گمراہ کیوں ہو جاتا ہے، سیدھے راستے کو کیوں قبول نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع کے لیے اور اس کی پیروی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جلدی کو پسند کرتے ہیں. تو گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمیں جلدی لگتی ہے وہ اصل میں جلدی نہیں ہے، وہ ہمارا نقصان کا مطلب. بالکل اسی طرح میں تھوڑی سی مثال دوں گا کہ اگر ایک ہنڈیا آپ پکا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہنڈیا پکانے میں ٹائم لگتا ہے، اگر آپ فل تیز کر دیں آنچ تو وہ تو پھر خراب ہو جائے گی، جل جائے گی یا کچی رہ جائے گی. اس کے اندر جو ہے گوشت اگر بظاہر آپ نے سرخ بھی کر لیا لیکن اندر سے وہ کچا رہ جائے گا. باہر دیکھیں یہ یحبون العاجلہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر. دیکھیں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں، قرآن میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں کہ اس میں میرے لیے کیا میسج ہے. ان ہؤلاء یحبون، اب یہ اکثریت ہم میں سے جو اکثریت ہے اس پہ یہ آیت جو ہے فٹ آتی ہے، اکثریت مسلمانوں کی جو برائے نام مسلمان ہیں. تو اب یہ ہے ہم جلد باز ہیں. یہاں تو ہم تھوڑے فائدے کے لیے یعنی زیادہ فائدے کے لیے تھوڑے فائدے کو برداشت کر لیتے ہیں، یعنی دنیا کے زیادہ فائدے کے لیے تھوڑے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن یہ ہے کہ آپ دنیا کے فوائد کو نظر یعنی سامنے رکھ کے اس کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں. نقصانات جو بھی آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو 15 سال لگیں گے، اس میں تقریباً کم از کم 15 سال لگیں گے، 10 سال میٹرک تک لگیں گے اور پھر آگے جو ہے 5 سال اور لگیں گے. تو 15 سال آپ نے بچے کی کھلاتے پلاتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی اسکولوں کی فیسیں دیتے ہیں. آپ کو بنانا کیا مقصود ہوتا ہے؟ ڈاکٹر، پیسوں کی مشین. تو وہ آپ سب کرتے رہتے ہیں، بخوشی کرتے ہیں. لاکھوں روپے آپ لگا دیتے ہیں اس بچے پہ کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے. یہ بڑائی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی. بچے کو آپ بڑا بنا رہے ہیں، حقیقتاً وہ چھوٹے سے چھوٹا بن رہا ہے. انسان جتنا بھی پڑھ لکھ جاتا ہے وہ ذہنی طور پہ چھوٹا بن جاتا ہے. آپ دیکھ لینا. بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ آیت 100% ہم پہ، ہمارے معاشرے پہ فٹ آتی ہے. آج کے معاشرے پہ ہم نے آخرت کی تیاری کی بجائے دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. دنیا کے لیے جو جلدی یعنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، حالانکہ آپ کو حاصل تھوڑی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ ایسا ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی ساری عمر مکان بنانے کے لیے پیسہ جمع کرتا رہتا ہے اور بعض اوقات وہ مکان بن بھی جاتا ہے لیکن وہ اس سے چلا جاتا ہے. بہت سے میرے نوٹس میں بھی واقعات ہیں. بڑا عالی شان مکان بنایا پوش علاقے میں، لیکن وہاں جانے سے پہلے بیماری آ گئی، آدمی فوت ہو گیا، وہاں جانا نصیب ہی نہیں ہوا. بہت سے آپ دیکھیں علاقوں میں مکان آدھے بنے ہوئے سنسان پڑے ہوئے، کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، تعمیر رک جاتی ہے اور انسان اس میں چلا بھی جائے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کبھی آپ کے سکون کا باعث نہیں بنے گی. دنیا کی فراوانی اور آسائشات آپ کے قلبی سکون کا باعث نہیں بن سکتی. یہ دیکھیں ایک سمجھنے کی بات ہے.
اور حقیقت کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حقیقت میں یہ زندگی آخرت کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ یہاں جیسا تیسا کر کے آپ نے خوب محنت کر کے وقت گزارنا ہے، مقصود آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے، مقصود آپ کا اپنا حقیقت ہونے چاہیے۔ جبکہ آج کل عام طور پہ سامعین کرام ہم لوگ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو بھی اپنی حقیقت کا احساس نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ سب لوگ اسی زمرے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی حقیقت ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، اگرچہ آپ اس کو امانت نہیں سمجھتے، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بچے میرے ہیں، یہ مال میرا ہے، کاروبار میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتاً یہ ساری چیزیں دی ہیں، اور پھر اب یہ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنی، یعنی اپنے آپ کو نظر انداز کر کے آج کا انسان زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا انسان سے میری مراد آج کا مسلمان ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اگر ہم اس آیت کے مصداق بن گئے، یا ہم نے اس آیت کے اپنے آپ کو مصداق بنا لیا کہ دنیا کو ہم نے آخرت پر فوقیت دے دی اور دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے لگے، تو پھر یہ ہے کہ جو بھاری دن آنے والا ہے اس دن ایسی مشکل ہوگی کہ وہ مشکل سے آپ کی پھر جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کبھی بخشش نہیں کرے گا، محنت نہیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور غیر کو شریک بنا لیا، اللہ کی بجائے غیر اللہ کو مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے شخص کی میں کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر آپ نے شرک کر لیا، شرک کا مطلب اللہ کے سوا اور معبود دیکھ لیا، اور محبوب دیکھ لیا، اور مطلوب غیر کو مطلوب بنا لیا اور غیر سے محبت کرنے لگے۔ ہم تو آج غیر سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا تو آج وجود ہی نہیں ہے، نہ اس کا ہمیں خیال ہے نہ احساس ہے، جبکہ مومن کی یہ شان ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال یہ سارا مضمون دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اس آیت پہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اپنی قدرت بتا رہا ہے اور اپنی حاکمیت بھی بتا رہا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ اس پانی، حقیر پانی کی بوند سے ایسے وجود میں لایا ہے، اور ہمیں انسان ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے، یعنی آپ دیکھیں اپنے سلسلہ پیدائش کو دیکھ لینا، 9 مہینے تک تو آپ نے ماں کے پیٹ میں زندگی گزاری ہے، جبکہ آپ اس کو زندگی تصور ہی نہیں کرتے عام طور پہ۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں۔ انسان کیا ہے، مختلف ہڈیوں کو اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بند جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور مضبوط جوڑ ہیں، یعنی بڑے مضبوط جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی کا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مضبوط آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے زور سے آپ اس بازو کو الگ کر دیں؟ نہیں،
اور یہ تو جوڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جوڑ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں. یہ دیکھیں ہاتھ، اس سے آپ کتنی کتنی چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں. تو یہ تو جوڑ ہیں. اب یہ دیکھیں انگلیوں میں آپ دیکھ لیں ہر ایک چیز جو بند جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہوں میں، گردن ہلا رہا ہوں، یہ سارے جوڑوں پہ یعنی یہ ہیں. اور جوڑ کتنے جوڑ ہیں یہ بھی ابھی مجھے میں نے تحقیق نہیں کیا ہے، ورنہ وہ جوڑ بھی ہم نے گنے ہوئے ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، جوڑ کتنے ہیں، یہ سارے گنے ہوئے. لیکن اب اس میں مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ ہم اللہ کے قابو میں ہیں. اے انسان تم میرے قابو میں ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہاری خلقت اور حیات کو بنایا ہے. یہ جوڑ میں نے مضبوط کیے ہیں تمہارے، اور اگر میں چاہوں تو تم نہیں ہوگے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور انسان پیدا کر دے گا. آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، اور انسان آ جائیں گے. تو یہ دنیا ایک امتحان ہے. اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے خالق کو پہچان کے اپنے خالق کے مقصد جس لیے وہ ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، پیدا کر لیا ہے، اور ہمیں زندگی کی نعمتیں دے رہا ہے تاکہ ہم کچھ کام کر لیں آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں. تو وہ انسان کتنا یعنی وہ ہے قابل افسوس ہے جو اپنی اصل زندگی کو بھلا کے دنیا کی زندگی پر نازاں و فرحاں ہے. تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف فاستقیموا الیہ واستغفروہ، ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے. مولا سے پوچھنا چاہیے مولا میں نے کیا کرنا ہے، مولا ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَةَ، اے انسان تیرا واپس لوٹنا میرے پاس ہے، لیکن تو تیاری کر کے میرے پاس آ. امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں بڑی اچھی نعمت اور بڑے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان لوگوں کے لیے بلند ترین درجے، اس کی کوئی انتہا نہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کے لیے غیر ممنون غیر مقطوع نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ماشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اے انسان یعنی تمہاری اپنی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ تم بس یہاں رہو گے دنیا میں، میں تمہیں ہٹا کے اور لوگوں کو لے آؤں گا اور یہ امتحان جاری ساری رہے گا. یعنی تمہارے ہونے سے نہ ہونے سے یہ کارخانہ حیات جو ہے اس میں کچھ فرق نہیں آئے گا. بڑی بڑی قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ گزر گئیں، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، او کما قال، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی بیان کی ہے اب میں نے تمہیں بنا دیا ہے، تمہیں جانشین بنا دیا ہے پچھلے لوگوں کا. پچھلے لوگ تھے گزر گئے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، اب میں دیکھوں گا تم کیسے کر رہے ہو. تو ہم جانشین ہیں اپنے پچھلوں کے، پچھلے گزر گئے. آپ دیکھ لیں 100-125 سال آج دنیا پر جو لوگ بس رہے ہیں، یا اس دنیا پر جو لوگ یعنی آج جو بس رہے ہیں، تو اس سے پہلے کی نسل غائب ہو چکی ہے. ہمارے آباء و اجداد تو اب نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. آباء و اجداد کا مطلب یہ ہے دادا، لکڑ دادا، پر دادا، وہ تو چلے گئے ہیں تقریباً تمام لوگ. گنتی کے کچھ ہوں گے، اگر 120 سال جس کی عمر ہو یا جو ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کی پہچان کرنی چاہیے. ہم یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، ہمارے اندر تو ایک حقیقت ہے، ایک نور ربی ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے، ایک روح ربانی ہے. تو اس کا احساس کر کے اس کے لیے اپنے لیے آپ نے زندگی گزارنی ہے. ہم تو غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور غیر کے آگے جھکے ہوئے ہیں.
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، غیر کے آگے جھکے ہوئے. یہ جسم ہمارے پاس جو ہے یہ تو غیر ہے، اس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ کہاں کی عقل کی بات ہے. آپ اپنے لیے زندہ رہیں. ہم وہ استعمال کرتے نا وہ جملہ، وہ انگلش میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے وقت ٹیک کیئر، یا بیٹی سے ملنے آئے ہیں، اس کے سسرال امی ابو آئے ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، تو رخصتی کے وقت وہ اولاد کہتی ہے امی اپنا خیال رکھیں، ابو اپنا خیال رکھیں. اب یہ ظاہری، یہ ساری دعائیں، ہماری ساری تمنائیں اور دعائیں ظاہر کے لیے ہیں. اپنا خیال رکھیں، کیا مطلب؟ اپنے جسم کا خیال رکھیں. کھانے پینے میں، ابو آپ کو شوگر ہے، کھانے میں ذرا احتیاط رکھنے، اپنا خیال رکھیں. اور آپ کے علاوہ تو اب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارے ہمارے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اصل میں در حقیقت ہم اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہاں میں اگر بیٹھا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو اس یعنی ان بات چیت کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. یہ کوئی روایتی درس تو نہیں ہے سامنے نکلا کہ بس میں لگا ہوں اور آپ کے تقریر جھاڑ رہا ہوں اور بس باتیں ہی باتیں بنایا جا رہا ہوں اور اس سے کچھ حاصل حصول نہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نصیحت ہے. جیسے کہ ابھی آئے گا ان نہازی تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مضامین بیان فرما رہا ہے، بار بار ایک چیز کو ہمیں متوجہ کر رہا ہے اپنی بندگی کی طرف. تو اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے اور دنیا میں آمد کے مقصد کو نظر انداز نہ کرے. اپنے خالق اور مالک اور مقصود و محبوب و مطلوب کو پہچان لے، اسی سے محبت کرے، اسی کو مقصود بنا کے زندگی گزارے، تو یہ بہتر ہوگا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اب جو آگے آیت ہے ان هذه تذکرۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو ایک نصیحت ہے. دیکھو فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اور یہ ایک بہت بنیادی بات ہے سامنے کرام. یہ سارے اگر میں کہوں تو اس ساری صورت کا، اس سارے قرآن کا نچوڑ ہے. اور اس قبیل کی اور بھی آیات ہیں. بالکل یہی آیت جو ہے زیر زبر پیش کے بغیر سورہ مزمل میں بھی ہے اور بھی ہیں اسی تھوڑے سے الفاظ کے. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ، سورہ مزمل میں بھی پہلے ہی اسی طرح ہے. اصل میں تو دیکھیں دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو پہچانیں. یعنی اس جو آیت نمبر 29 ہے سورہ دہر میں، اس میں آپ دیکھیں مضامین کیا ہیں. ایک تو قرآن کی اہمیت بیان کی گئی ہے، حقیقت کہ یہ ہے کیا چیز. ہم نے تو اس کو کتاب تلاوت بنا لیا ہے. نصیحت لینا اس سے نو وے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کا مسلمان قرآن سے نصیحت حاصل کرنا شروع کر دے. یہ تو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ غیر اقوام نے، غیر مسلموں نے کتنی ترقیاں کر لی ہیں، چائنا والے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور اکثر میں سنتا ہوں کہ بھئی ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں اور آج دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے. سی پیک بن رہا ہے اور 1 بیلٹ اور 1 روڈ اور ہر جگہ وہ سرمایہ کاری کے دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. دنیا کی ترقی تو اللہ کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بغیر بھی ترقی نہیں بھی ہوئی تھی تو مومنین موجود تھے اور جنت میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. بہت سے یعنی یہ سہولیات کا تو ابھی دورہ ہوا ہے نا. پہلے نہ تیل تھا، نہ گیس تھی، نہ بجلی تھی اور لوگ زندگی گزار رہے تھے اور جنت میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے جو مسلمان تھے. اور جو دنیا کو چاہتے تھے وہ اسی طرح زندگی گزار دی. تو آج کل جو ترقی ہے یہ دراصل ترقی نہیں ہے. ترقی اصل میں ہوتی ہے روحانی ترقی. جسمانی ترقی کیا ہوگی؟ میں مثال کے یہ پہلوان وغیرہ اپنی جسمانی اعضاء کو جوڑ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟
یہ پہلوان جو ریسلر ہوتے ہیں یا جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، اپنی ظاہری باڈی بنا بھی لی تو آپ کا کیا بن جائے گا؟ بہرحال دیکھیں، یہ ان لحاظ ہی تذکرہ، یہ آیت بڑی اہم ہے سامعین اکرام، اس پہ ذرا ہم نے ٹھہرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ قرآن دراصل ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کیا ہے اس میں کہ بھئی لوگوں، تمہاری منزل تو اللہ ہے، تم تو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم کیوں دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ دنیا تو اگر تمہیں حاصل ہو بھی جائے تو یہ تو رہ جانے والی چیز ہے۔ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے 10 روپے کا نوٹ اس کے ساتھ، $1 بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کفن لے کے جاتا ہے صرف، باقی تو جو کمایا ہے، کیا دھرا ہے، وہ تو بس رہ جاتا ہے، ادھر ادھر ناموں بے ہو جاتا ہے کہ بس یہ جو وارثان ہیں، اور وارثان بھی کیا، وہ بھی 2-4 دن بعد ان کا بھی آتا ہے، وہ اپنے وارثان کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا دیکھیں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اگر دنیا کو اگر آپ مقصود بنا کے جئیں گے تو یہ حاصل نہیں ہوگی۔ جو آپ کا کیا کرایا ہے، جو آپ کے ایسٹس ہیں، ہم بڑے وہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے اتنے ایسٹس ہیں، میرے بینک میں اتنے اکاؤنٹس ہیں، اتنی دولت ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے گھر ہیں، یہ میری گاڑیاں ہیں۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، کک بھی نہیں ہے تمہارا، سب کچھ چھوڑ کے تم نے چلے جانا ہے، اور تم اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، تو کیا فائدہ؟ اصل میں دنیا کو اس کی حیثیت دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا کہ جیسا کہ وہ ہیں، یعنی ان کی حقیقت جو ہے وہ۔ تو اب یہ دعا تو ہمارے لیے بھی ہے، ہم نے بھی یہ دعا کرنی ہے۔ ہم نے یہ دنیا جو اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں پائے اب آج تک۔ میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، یا امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، یا تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھجوا رہا ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کی زندگی دی ہے، یہ اس مقصد سے بے خبر ہو کے اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہے، تو یہ ناکام اور نامراد جا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بالکل وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، بس وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے، اس پہ انشاءاللہ اور بھی بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ یہ ترجمہ سنا دیں۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کر دیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور ہم جب چاہیں بدلنا امثالہم تبدیلا، ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں، ان کی جگہ اور لوگ پیدا کر دیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔
As for these, they love the fleeting life and leave behind a heavy day. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. We created them and strengthened their frame, and whenever we will, we can replace them with others like them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.